بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے بچپن سے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی امریکہ میں یہ ہوا، جن کے ہاں میں ٹھہرا تھا، ہمارے ہوسٹ نے کو پتا تھا میں نام بھول جاتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا ان کا نام معاذ ہے، ان کا نام ہے، پھر بھول گیا، معیز ہے، کچھ اس طرح کا نام تھا، معاذ اور معیز، اور یہ آپ رات ان کے ہاں مہمان ہیں، یہ بہت آپ سے محبت کرتے ہیں، خدا کے لیے ان کا نام نہیں بھولنا۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، ابھی جو میرا امریکہ سفر ہوا تھا نا، خدا کے لیے ان کا نام، کیونکہ آپ 6 مہینے بندے کے ساتھ رہتے ہو اور پھر پوچھ رہے ہو تو آپ کا نام کیا ہے، وہ کون ہے، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہو، خدا کے لیے ان کا نام نہیں بھولنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ اگلے دن مجھے ایئرپورٹ جانا تھا اور یہی مجھے لے کے جا رہے تھے ایئرپورٹ، تو میں نے نام یاد کر لیا، میں نے کہا ایک کا نام یہ ہے، ایک کا نام ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ ہو یا کوئی اور نام ہو، واللہ عالم، خیر میں نے دماغ میں بٹھا لیا نہیں بھولوں گا۔ اگلے دن ہمارا بیان بھی ہوا، وہ میرے ساتھ ساتھ، چائے بھی، ناشتہ بھی انہی کے گھر پہ، رات ڈنر بھی انہی کے گھر پہ۔ پھر مجھے ایک وہ چاہیے تھا، امریکہ میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے وہ ایک نہاتے ہیں بالکل 0 ٹیمپریچر پانی کر کے، اس میں نا یک ٹھنڈے پانی سے نہانا بہت فائدے مند ہے صحت کے لیے، تو مجھے وہ بھی لینا تھا کہ میں اس میں برف ڈال کے نا تھوڑا گرمیوں میں بہت فریش ہو جاتا ہے آدمی اس سے، تو وہ بھی انہوں نے مجھے گفٹ ہی کر دیا، یعنی مجھے لے کر گئے، مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف سے گفٹ ہے۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے راستے میں ایک جنرل اسٹور پہ انہوں نے اتنا خوبصورت مجھے گفٹ بھی دے دیا، واہ بھائی واہ، مزے ہو گئے بھائی۔ تو وہ جو ہمارے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا اب ان کا نام بتاؤ، میں نے کہا مجھے یاد ہے، اور میں نے دونوں کے غلط نام بتائے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار خدا کے لیے غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے ڈنر کرایا، رات ان کے گھر میں سوئے آپ، صبح ناشتہ انہوں نے کرایا، آپ کو اتنا اچھا گفٹ دیا، انہوں نے شاپنگ کرا رہے ہیں نا والا جا کے، اس شاپنگ میں انہوں نے مجھے وہ گفٹ دیا، ایئرپورٹ یہ چھوڑنے جا رہے ہیں اور بندے کا نام لے رہے ہو، کانفیڈنٹلی غلط نام لے رہے ہو، تو یہ کچھ سافٹ ویئر مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہ۔ تو اس لیے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، قصے کہانی نہیں سنا رہا، کہ میں اگر آپ کسی کا نام لینے میں غلطی کر لوں نا، تھوڑا ناراض، تبھی میں نام پتہ ہے کیسے سیو کرتا ہوں، عجیب طریقے سے، کیونکہ مجھے پتا یاد نہیں رہے گا، تو میں اس کی علامتیں سیو کرتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا بڑا موٹا سا گول سا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا یہاں مسجد میں، جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو بہت خدمت کرتا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ یار یہ کہیں بھی فون کرے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، میں نے اس کا نام رکھ لیا موٹو۔ میرے مقصد اس کو چھیڑنا نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ جب اس کی کال آئے تو میں سمجھ تو جاؤں نا کہ کون ہے یہ، تو موٹو۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا میرے سامنے اور کہتا ہے آپ نے میرا نمبر سیو کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں کیا ہے۔ اب میرا خیال تھا کسی علامت سے محفوظ کیا ہوگا، میں نے کہا آپ مس کال دو، مس کال دی تو آر لکھا موٹو۔ کہہ رہے یار آپ نے مجھے یہ، میں نے کہا بھائی کسی کے سامنے نہیں کہتا، یہ محبت میں کی ہے تاکہ آپ مجھے یا۔ ایک کا نام میں نے سیو کیا ہوا ہے، ابھی کیا بولوں، مگرمچھ، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے میں اس نام سے یاد رکھوں گا بندہ، اس کے اوریجنل نام سے مجھے بندہ یاد، وہ تو انسلٹ سمجھے گا، لیکن مجھے پتا ہے یہ انسلٹ نہیں ہے، یعنی مجھے بندہ یاد رہے گا، تو یہ میری مجبوری ہے۔ چلیں بھائی بس بہت ہو گیا یار۔ میری بیوی محمد علی مرزا جہلمی کی فین ہے اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میری بیوی کے بارے میں کچھ میسج کر دیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے نا امام حنیفہ کے نزدیک، اب کسی کی شادی ہو گئی کسی شافعی لڑکی سے تو وہ تو کیکڑا کھا رہی ہوگی، حنفی کیکڑا نہیں، تو یہ گھر چلے گا کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو فقہی اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ کیکڑا کھا لے، یہ کیکڑا، اب میری ایک بیگم جھینگا کھاتی ہے میں تو نہیں کھاتا، تو اس میں کون سی ایسی پرابلم والی بات ہے؟ اب آپ کی شافی میں شادی ہو گئی، وہ 1 رکعت فطر پڑھے، آپ حنفی ہو آپ 3 رکعت، اس میں کون سا طوفان آ گیا؟ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا بھائی، عصر کی نماز کچھ صحابہ نے پڑھ لی، کچھ نے کہا نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، ہم وہاں جا کے پڑھیں گے تو ختم۔ اتنے کوئی اتنی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے، تو اگر وہ مرزا جہملی کو سن رہی ہے تو وہ سنتی رہے۔ ہاں کوئی مسئلہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہے تو وہ مجھ سے پوچھو، پھر میں دلائل کی دنیا میں بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر بھی اگر وہ دلائل سے نہیں قائل ہو رہی ہے تو پھر یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پھر یہ کیا ہے؟
مینوفیکچرنگ فالٹ. مجھے ظہر کی سنتوں میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ہے. نیز فرض نماز ظہر کی 4 سنتوں میں یا کوئی بھی 4 سنتیں یا نوافل ان میں چاروں رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. جان کر اگر سورت نہیں ملائیں گے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میری بیوی کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی شان ابو بکر سے اوپر ہے. نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں، اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ جو سنت اور صحابہ کو مانتے ہیں. شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے تو ان کی رائے وہ جانے. ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں اور حدیث سے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کو مانو. تو صحابہ نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے اور خود سیدنا علی نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ حضرت ابوبکر کو دیا ہے. تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پڈے نہیں کرو اس پہ، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانی تو بھی کوئی بات نہیں. وہ کیکڑا کھا لے، آپ کیا کھا لو، آپ نہیں کھاؤ. کیا یار. مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، 1 ماہ کے اندر اندر ایک قرآن پاک پڑھوں گا، مگر کسی وجہ سے 1 ماہ سے زیادہ. قرآن پڑھنے کی منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. منت واجب ہوتی ہے عبادت کی، جو عبادت مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ کہتے ہیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے. ان چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. اگر کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 قرآن پڑھوں گا، تو یہ واجب نہیں ہے. ویسے پڑھ لیں، اچھی بات ہے. مفتی سے آپ بیٹے کی شادی کا کیا ہوا؟ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، جو میرے بس میں نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہوں. ابھی تاریخ دی ہے انہوں نے تو ہم نے بھی دے دی تاریخ. پتہ نہیں اس تاریخ سے پہلے کیا مسئلہ ہے. مودی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے، میں نے جب نکاح کیا تھا نا تو لڑکی والوں نے مجھ سے کہا تھا 6 مہینے کا ٹائم ہے، 6 مہینے بعد شادی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد اگر مجھے کوئی اور مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا. اور کیا، میں باؤنڈ نہیں ہوں 6 مہینے کا. اگر کوئی نہیں ملا تو دوبارہ ٹرائی مار لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو 6 مہینے بعد. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا دیر بھی کیا ہے بھائی. جلدی کی کوئی وجہ نہیں تو دیر کی بھی تو کوئی وجہ، کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے. کوئی معقول وجہ نہیں ہے. ایویں تیاری کرنی ہے تو تیاری، جب پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں تو آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ تو شکر ہے سمجھ میں آ گیا، ورنہ بچے ماموں کہہ رہے ہوتے ہم کو. مفتی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے کہ مالک مکان کی زمین میں بورنگ کرا کر RO پلانٹ لگائے تو اس کی کمائی حلال ہوگی؟ اچھا، مالک مکان کی زمین پہ بورنگ کرائیں گے نا تو اس بورنگ کا مالک مکان ہی ہوگا. سمجھتے ہو؟ جس کی زمین پہ کنواں کھدتا ہے اس کنویں کا مالک کون ہوتا ہے؟ زمین. تو مالک مکان کسی بھی وقت آپ کو نکال سکتا ہے کہ پتلی گلی سے نکلو. تو کیوں کسی کی زمین پہ وہ کام کر رہے ہو کہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اب ابا کی زمین ہے، اس پہ اپنا گھر بنا لیا. اب پریشان ہوتے ہیں، یہ گھر تو ہم کہتے ہیں وراثت ہے بھائی، یہ تو ابا کی زمین تھی. کہہ رہے گھر تو میں نے بنایا تو اٹھا کے لے جا اپنا گھر. وہ کہہ رہے ہیں میں کہاں لے کے جاؤں، یہ تو سریے کی قیمت. ہم کہہ اب آپ کو سریے کی قیمت ہی ملے گی، کباڑ کی قیمت ملے گی اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مسائل پہلے علماء سے معلوم کر لیا کرو، اس کے بعد کام کیا کرو. لوگ یہ بڑے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ابا کی زمین تھی، بڑے بھائی نے اس پہ گھر بنا لیا، اب وراثت میں چاہ رہا ہے وہ کہ مجھے حق ملے. تو حق آپ کا سریا، نلکے، بیسن، یہ سب نکال کے لے جاؤ، پلاٹ خالی کرو. پلاٹ کا مالک کون ہے؟ وارث ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو کوئی آپس میں سلو صفائی کر کے وہ راضی ہو جائیں اپنا حق چھوڑنے پر، ایک الگ بات ہے. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ شرکا کہیں گے بھائی تو نے اوپر کی عمارت ساری تیری ہے تو لے جا اوپر کی عمارت. آپ نے کسی کی چھت پہ کمرہ بنا لیا تو شریعت اس چھت والے کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کمرہ خالی کرانے کا کہہ سکتا ہے کہ اٹھا کے لے جا اپنا سریا، کمرہ، پنکھے. تو کسی کی